نہیں غور نہیں کیا آپ نے، غور نہیں فرمایا۔ بھئی 1.25 لاکھ صحابہ ہیں تو جس کی بھی کوئی پیروی کرے اہل حق کا جنتیوں کا ایک نام رکھ دے۔ تو کوفے کی جامع مسجد میں احتجاج، تبرسی شیعوں کی کتاب حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں نے رسول اللہ سے جو کچھ سنا ہے تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی جماعت کو کہو گے ہم اہل السنت والجماعہ۔ جنتی جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ آہستہ نہیں کہنا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حالانکہ شیعہ سارے حضرت علی کے شیعہ بنتے ہیں نا، تو میں نے کہا شیعو اپنا کچھ کر لو، جس کے بنتے ہو وہ جنتی صرف سنیوں کو کہہ رہا ہے۔ تم ایسی پاگل ہوئے پھرتے ہو، اور جنہاں دے ہوگی یہ اگلے منن تو صحیح نا، تم اپنے آپ ہی ان کے بنتے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جس جماعت کو حضور نے جنتی کہا ہے نا اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ جی اب جو لکھا ہے ہم کہیں جی آپ اہل سنت ہیں، ایک بات پر بہت غور کی ضرورت ہے۔ ہم پوچھتے ہیں آپ اہل سنت ہیں؟ ان کا نہیں ہم اہل سنت نہیں، میں کون ہوں؟ اہل حدیث ہیں۔ ہم کہتے تو آپ سنت ہیں؟ نہیں ہم شیعہ ہیں۔ جی کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ اہل سنت ہیں؟ نہیں جی ہم اہل حدیث ہیں۔ دوسرے بھی آپ اہل سنت ہیں؟ نہیں ہم شیعہ ہیں۔ ان کا تو جھگڑا ہی چھوڑو، جو خود مان گئے کہ ہم جہنمی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ اہل سنت کے بنا جس نے اپنا نام رکھا وہ کون ہے؟ بولو زور سے بولو نا، کون ہے؟ بات ختم۔ اب رہ کون گئے؟ اب وہ رہ گئے جنہوں نے آپ سے اہل سنت کا نام چرایا۔ کیا وہ بڑے تیز نکلے؟ وہ تیز نکلے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم بڑے اہل سنت ہیں، بگ اہل سنت ہیں ہم۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں یہ نام آپ کا جی، لیکن نہیں کھینچ سکتے، ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نہیں کھینچ سکتے۔ ہاں سرے بازار انشاءاللہ ان کو جوتے ماریں گے ہم۔ یہ تو درمیان میں ایسی جاڑیاں اٹک گئی ہمارے کپڑوں کے ساتھ، ہمارا تو مقابلہ ہی ان سے تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم ان کو مار کے کوئی خوش نہیں ہیں، یہ تو خود خام خواہ ہمارے لیتے چمٹ رہے ہیں ہمارے کپڑوں کو، ہمارا راستہ خراب کر رہے ہیں۔ ہاں ان سے لڑنا ہمارا کام نہیں نا، اس کے لیے ہم کوئی مشن لے کر آئے ہیں۔ ہمارا مشن ہے جہنمیوں سے لڑنا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ لیتے ہیں درمیان میں خام خواہ ہمارا راستہ کاٹ رہے ہیں۔ میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارا راستہ چھوڑو، ہمارا راستہ چھوڑو، تم ہمارے مقابل نہیں ہو، ہمارا راستہ چھوڑو، صاف کرو راستہ، ہمیں فرنٹل اٹیک کرنے دو گستاخ رسول پر، ہم ادھر جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ اور سنیو ایک بات اور سن لو، اس پہ بھی نہیں رکیں گے، یہ اندر کی صفائی کر کے نا اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیر کے تو پھر یہود و نصارہ پہ بھی چڑھائی کریں گے۔ ابھی ان کو کیا کہیں جا کر، ہم جب اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا نہیں پھیرا نا، وہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں نا وہ سوٹی پھیر اپنی منجی تھلے، تو مطلب یہ ہے جب اپنی صفائی ادھر سے نہ ہو تو بابی تو ہمیں کہتے، عیسائی کہتے ہیں، سیالکوٹ میں بھی انہوں نے کہا جی آپ کا رسول تو فوت ہو گیا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے مر کے مٹی ہو گیا ہے جی، تو ہمارا زندہ ہے پھر اس کا کلمہ پڑھو۔ اب میں عیسائیوں کو کیسے چیلنج کروں جب بابیوں کو پہلے کافر نہ قرار دوں، یہ نہ کہوں کہ جس نے مر کے مٹی کہا وہ کتا خود کافر تھا، جب تک یہ نہ کہوں تو میں عیسائی کو کیسے چیلنج کروں؟ آپ سوچتے ہوں گے جی عیسائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ عیسائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور قرآن کا علم جس کے پاس موجود ہوگا، نہ یہود اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں، نہ نصارہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ہندو ٹھہر سکتے ہیں۔ ہم سب کو چیلنج کریں گے، لیکن پہلے منجی دی صفائی کریں گے، اپنا گند نکالیں گے پہلے۔ گرامی قدر حاضرین کو بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اور یہ تو ہمیں لیتے ساٹو چمڑ گئے درمیانوں، اور میں کہ پاگلو ساڑا سفر دور تھا، سمجھ آئی نا، ہم پٹرول پوایا گڈی دے اندر گیر ووٹی لائے، ایسا سانو جان دیو، ہمارا جن سے مقابلہ ہے ان سے لڑنے دو ہمیں۔ اور اگر اہل سنت کا مسلک اہل سنت پر ہی ابھی تک واضح نہیں ہے تو آگے جا کے ہم کیا بات کریں؟ ہمارا راستہ کاٹ رہے ہیں یہ لوگ۔ ہماری پرواز دیکھنا، مجھے اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری پرواز دیکھنا کہ محمد رسول اللہ کے شاہین جھپٹتے کس طرح ہے دشمنوں پر، دیکھ لینا، یہ آپ سے وعدہ ہے ہمارا۔ لیکن یہ درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، سنی کہلا کر جو عظمت مصطفیٰ کے منکر
حملہ ان پہ کریں گے نیست و نابود کر کے اہل سنت کا مسلک مجلہ اور مصطفیٰ کر کے پھر ہم خبر لیں گے ان کی جو غیر ہو کرتا ہمارے مصطفیٰ کریم کی ذات پر حملہ کرتے چاہیں گے ان پر بھی حملہ ضرور ہوگا ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، اب سنیے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جنتی جماعت کا نام کیا ہے؟ آہستہ کہنا ہے، اس طرف زیادہ علماء ہیں، آپ پیچھے جو ہے زور سے بولیں۔ اور یہ مزاح نہیں کرتا، ویسے بھی علماء کو میں بتا بھی نہیں رہا، نہ سنا رہا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے، وہ تشریف فرما ہے، آپ حضرات سے مجھے زیادہ بات کرنی۔ اہل سنت و جماعت، اس میں ایک جماعت صرف پیچھے رہ گئی جو کہلاتی نہیں، اہل حدیث تو اپنے آپ کو سنی کہلانے کو تیار ہی نہیں، مسجدوں پہ لکھا ہے اہل حدیث۔ ایک گل میں مننا گا انہوں نے کہ ہین جرت آ رہا، کیوں کہ کھلا کھلا لکھ دے دیتا ہے نا، بس یہ اہل حدیث ہے۔ جو بندی وہ بے غیرت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا۔ اہل حدیث نے لکھ تو دیا نا، مہربانی کی، اب جسے مرنا ہے بڑھنا ہے جہنم بڑھے جا، کیونکہ انہوں نے تو کمی نہیں چھوڑی، دروازے پہ لکھ دیا تھا ہم اہل حدیث ہے، اب جسے مرضی سے جانا ہے جہنم میں جائے۔ جی دھوکہ تو نہیں دیا نا انہوں نے، سیدھا لکھ دیا ہم اہل سنت نہیں ہیں، یہ لکھ دی۔ شیعہ میں بھی یہ جرت ضرور ہے، تو اس نے دروازے پہ لکھ دیا ہم شیعہ ہیں، اب جو مرضی سے مر رہا ہے جہنم جا رہا ہے جائے۔ انہوں نے چھپایا تو نہیں نا۔ بے غیرت جو بندی ہے کہ جو ان سب سے گندا ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے، ان دونوں فرقوں سے گندا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو صحابہ پہ کرتا ہے نا، تو دیوبندی کس پہ تبرہ کرتا ہے؟ حضور پر۔ حضور بڑے ہیں یا صحابہ؟ حضور۔ تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی صحابہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا۔ اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں، لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے، اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا۔ میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں گے بڑی زیادتی کرتا ہے، نہ۔ 500 علماء ہند نے تصریح کر دی، اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل ومن شک فی کفرہ فقد کفر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، توہین کرے، امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی۔ اتنی آہستہ میں نے کسی کی آواز نہیں سنی، زور سے کہو کہ جو گستاخ کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی۔ یہ آج کے دور کے علماء بھی نہیں ہیں، 10ویں صدی ہجری میں فتاوی عالمگیریہ لکھ گئے، شریعت کا مزاج لکھا ہے، اور یہاں تو جناب حضور کی ذات پر تنازع ہو رہا ہے، علم نہیں تھا، فلاں نہیں